اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضور کی اپنی امت سے بے تحاشا بے پناہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول جب بھی نماز پڑھتے، جب بھی عبادت کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے کہ اے میرے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ ہر وقت آپ کی ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ میری امت کو بخش دینا۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب پتہ تھا کہ امت میری بھٹکے گی بھی، گناہ گار بھی ہوگی، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، نیک بھی لوگ ہیں، اور اس لیے نبی پاک نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دیا، ساتھ امت کے لیے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہی دعا کی آپ نے ہمیشہ۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیک کام کریں، عبادت کریں، اور صحیح اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس میں ذکر آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہاری امت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے مالک، نیکوکار جو ہیں وہ میرے ہیں، اور بدکار جو ہے وہ تیری رحمتوں کے حوالے ہیں۔ نیکوکار جو ہیں بندے وہ میرے، اور جو بدکار ہیں میری امت میں سے وہ تیری رحمتوں کے حوالے ہیں۔ تو اگر اپنی رحمت چاہے تو بخش دینا، اور اگر تو نہیں چاہتا تو نہ بخشنا۔ اور اسی طرح جب دوسری آیت پڑھی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مالک، اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے تو بے شک تو کر دے، کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں، اور تو جانے اور تیرے بندے جانے۔ وہ بھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دونوں آیات کریمہ پڑھیں تو آپ زارقتہ رونے لگے، بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک پورا تر ہو گیا، داڑھی مبارک آپ کی گیلی ہو گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو آپ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، فوراً جبرائیل امین کو نیچے بھیجا دنیا میں، اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اس قدر کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ جب جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے گریہ کرنے کی وجہ سے، آپ کے رونے کی وجہ سے مجھے بھیجا ہے کہ جائیں پوچھیں کیا وجہ ہے۔ حالانکہ اللہ جانتے تھے، اللہ پاک کو اصل بات کا تو پتہ تھا، لیکن ظاہر ان کے محبوب ہیں تو وہ پھر نبی پاک کو کچھ اس انداز سے کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ وہ ان کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور انہیں سب پتہ بھی تھا، تو ان کو بھیجا، اور وہ آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبرائیل امین پھر اللہ پاک کے پاس گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے محبوب جو ہے وہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ نے پھر بھیجا جبرائیل امین کو، پھر بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ میں تیری امت کو بخش دوں گا، آپ کی امت کو میں بخش دوں گا، اور آپ فوراً جا کے میرے محبوب کو یہ بات بتائیں کہ انشاءاللہ تیری امت کی وہ بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو میری جتنی بھی امت ہے میں اس بات پہ بالکل راضی نہیں ہوں کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ بخشے جائیں اور باقی لوگ وہ ویسے بیٹھے رہ جائیں۔ تو میں تو اپنی پوری امت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری پوری امت کو بخش دے۔ تو پھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میرے محبوب سے جا کے بولو ولا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردہ،
کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جبرائیل امین آئے اور اللہ کا یہ کلام پڑھ کے سنایا، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ سے جا کے کہو کہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب آپ میری امت کا ایک ایک فرد جو ہے نا وہ آپ اسے بخش دیں گے، چاہے وہ کتنے بڑا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پہلے مجھے آپ ان سب کی آپ یہ دیں اور میری یہ بات مانیں کہ ایک امت کا ہر گناہ گار سے گناہ گار بندہ بخشا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ پاک ہیں اور اپنے محبوب کی ہر بات وہ مانیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں یہ سوچ کے تو گناہ نہیں کرنے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش اور نبی پاک ساری کروا دیں گے، کیونکہ ان کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں جو ادب آداب نبی پاک نے سکھائے ہیں، نہ تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنے برے بن جائیں اور کوئی اسلامی اصولوں کو نہیں مان رہے، کوئی ہم یعنی جو نبی پاک نے فرمایا ہے یعنی ان کی اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کرام سے پیار کریں، ان کے احکامات کو مانیں، اولیاء اللہ کو مانیں، سب سے محبت کریں، ہر ایک کو رسپیکٹ دیں، ہر ایک کو عزت دیں، جتنے بھی ہیں انسان یعنی کسی کے حق تلفی نہ کریں، اور ہر ایک کا یعنی جس کا جو درجہ ہے اس سے اسی طرح سے اس کے ساتھ محبت و پیار کریں، تو پھر تو اللہ راضی ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے معاملات میں پڑے رہے اور اپنی منمانیاں کرتے رہے اور یعنی شیطانیت ہمارے اندر رہی، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں بخشوا دینا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی سزا سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ جو بھی گناہ گار لوگ ہیں نا ان کو اس سزا سے گزرنا ہی پڑے گا، تو پھر ہی ان کی بخشش ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی مجھ سمیت ہر انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی ہے، ہم اتنے بہتر کر لیں کہ ہمیں جا کے اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور ایک لمبی مدت تک ہمیں دوزخ کی آگ میں نہ جانا پڑے اور سزائیں نہ بھگتنی پڑیں، اور پھر اتنے کروڑا سال جو کیونکہ دنیا کے دن بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے سال دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے، اور اس کے بعد ہماری بخشش ہوگی۔ اور اگر ہم نے کوئی گناہ نہ کیے ہوئے یا اگر گناہ کر کے توبہ سچے دل سے کر لی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اور کسی بھی ہم سزا کے مستحق نہیں رہیں گے۔ جب اللہ نے ہمیں بخش دیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال کریں، حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔ اور اب میں آپ کو اپنا یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی، یہ سارا میں نے لکھا بھی ہے، اور باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو اگر یہ میرا آج کا بھی آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تو اور میں تاکہ جو ہے نا میرا نوٹیفیکیشن جو بھی نا پھر آپ کو فوراً مل جائے گا اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو۔ اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔